السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی مجلس میں والدین کے حقوق پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لدینہ ومن علینا ببعثہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور حکم دیا آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو اور ان سے نرم بات کہو اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دو اور کہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے میں پالا۔ حضرات، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی اس طرح کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ چنانچہ سورہ لقمان میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا حق مانو اور تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ گناہ اور معصیت کے علاوہ ہر کام میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک آلود ہو، اس کی ناک آلود ہو، اس کی ناک آلود ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔
یعنی بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت، خاطر، اطاعت، تابعداری، فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک او نارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو محترم دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو جو لوگ ماں باپ کے دل و جان سے خدمت کرتے ہیں اور ہر دم ان کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے بلند مقام کے مستحق ہیں، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ اس نے ثم من، اس نے کہا پھر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر اس نے عرض کی ثم من، پھر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ جب اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ ہے۔ نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خبرگیری کرے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے، خواہ تم اسے محفوظ رکھو یا ضائع کر دو۔ میرے عزیز دوستو، والدین کی خدمت گزاری صرف آخرت ہی کی اجر ثواب کا ذریعہ نہیں ہے کہ بھائی صرف اس کا آخرت میں بدلہ ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی رحمت الہی کا سبب ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ تینوں آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے تینوں ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھی۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے ایک بھاری پتھر یعنی چٹان اوپر سے پھسل کر غار کے منہ پر گر گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ تینوں اس غار میں قید ہو گئے۔ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تینوں مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اب بڑی مصیبت کی گھڑی تھی کہ وہ تینوں غار میں بند ہو گئے، نہ انہیں کوئی باہر چیز نظر آتی ہے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ تو تینوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے سے کہا
کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایسا نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو، اور ہر ایک اپنے اسی عمل کا حوالہ دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ شاید اللہ تعالیٰ ہماری ان مشکلات کو ان نیک اعمال کی برکت سے حل فرما دے۔ بہرحال ان تینوں میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چرا کر ان سب کی خبر گیری کرتا تھا۔ جب میں شام کو واپس آتا تو دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا اور پھر بچوں کو۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے میں کہیں دور نکل گیا، تو جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی اور میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق دودھ دوہا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین کو جگاؤں اور ان کی نیند میں خلل ڈالوں، اور یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں کے پاس روتے اور چیختے رہے، مگر میں نے انہیں دودھ نہ پلایا، اور ماں باپ کے سرانے دودھ کا برتن لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اس غار سے اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان اتنی کھسک گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ مجھے اس سے ایسی شدید محبت تھی کہ جیسے کسی جوان مرد کو کسی خوبصورت عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میں اسے 100 دینار لا کر دے دوں تو وہ میری خواہش پوری کر دے گی۔ چنانچہ میں نے محنت اور کوشش کر کے 100 دینار جمع کیے اور اسے لا کر دیے۔ وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر عین وقت پر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور یہ حرکت نہ کر۔ چنانچہ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تھا اور اس کی اجرت میرے پاس تھوڑی رہ گئی تھی جو اس کو میں نہ دے سکا، تو وہ چلا گیا، تو میں نے اس اجرت سے، اس کے پیسوں سے میں نے جانور لیے، کچھ گائے لی، پھر وہ بڑھتی رہیں۔ میرے ہاں ایک بڑا ان گائیوں کا، ان جانوروں کا ایک بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ پھر ایک موقع پر جب وہ آیا اور اس نے مجھ سے اپنی اس مزدوری کا، اپنی اس اجرت کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ پورا ریوڑ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے مذاق نہ کرو، میری اجرت تو اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ تو تھوڑی سی اجرت تھی۔ تو میں نے اس کو بتلایا کہ میں نے آپ کی اجرت سے یہ گائے لی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کی اور یہ پورا ریوڑ اب تیرا ہے۔ تو وہ خوشی خوشی اس ریوڑ کو لے کر لوٹ گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس باقی چٹان کو بھی یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی اور چٹان غار کے منہ سے دور ہو گئی اور تینوں صحیح سالم باہر نکل آئے۔ محترم دوستو، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اعمال صالحہ کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کتنی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے، اور آخرت میں بھی ان نیک عمل کا اجر ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار، اطاعت گزار
اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔